اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کر کے مچل گئی۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزرے تھے۔ کشور امامت کی یہ رانائیاں اس وقت اپنے تاجداروں اور ناز برداروں کے ظلم عاطفت میں تھی۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ گلیوں سے لے کر غنچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چارہ گھروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پر ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساگر میں طوفان امڑنے لگا۔ سوتے میں ذرا سا چونک گئے اور آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹوں کی برچیاں کھڑی ہے۔ تڑپ تڑپ کر قیامت کی سر پر اٹھا لی تو کوئی تسکین دینے والا نہیں۔ خیمہ اجڑ پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے۔ شہزادوں اور رعنائیوں کی جگہ اب آشفتہ حال یتیموں اور بیواؤں کی ایک جماعت ہے جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا۔ لبوں کی جنبش اور ابرو کے اشاروں سے اسیروں کی جنزیر توڑنے والے آج خود اسیر کرب و بلا ہیں۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں، ان کا کٹا ہوا سر ہے، چل رہا ہے۔ استغاثے کے ثبوت کے لیے کہیں سے گواہ لانا نہیں، بغیر دھڑکا حسین اپنے نانا جان کی تربت پر حاضر کیا جائے گا تو خاکدان گہتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی، نہایت بے قراری میں کٹی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے، صبح سویرے ہی کوچ کر کے تیار ہو گئے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھی۔ سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ اب فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا جاتا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کی قطار اور سبزہ زاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر و شکیب کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پہ چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سانڈی سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف گہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئی، دونوں طرف سورش غم کی قیامت ٹوٹ گئی۔ آہو فغاں کے شور سے مدینے کا آسمان دہل گیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صفے ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہوئی۔
नाना जान, नाना जान, नाना जान उठिए, अब क़यामत का कोई दिन नहीं आएगा। आपका सारा कुलबा लुट गया, आपके लाडले शहीद हो गए। आपके बाद आपकी उम्मत ने हमारा सुहाग छीन लिया। बेआबो दहना आपके बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारा। आपका लाडला हुसैन आपके नाम की दुहाई देते हुए दुनिया से चल बसा। करबला के मैदान में हमारे जिगर के टुकड़े हमारी निगाहों के सामने ज़िबा किए गए। आपके प्यार का सींचा हुआ चमन ताराज हो गया। नाना जान, नाना जान, हुसैन का सर कटा हुआ सर लीजिए। नाना जान, वो हुसैन हाजिर है जिनको आप चूमते फरमाते ये मेरा फूल है। नाना जान, जो जन्नत के नौजवानों का सरदार है हुसैन, उस हुसैन का कटा हुआ सर लीजिए। आपके इंतजार में इसकी आंखें अब तक खुली हुई हैं। जरा मरकज से निकलकर अपनी आशुदा नसीब बेटियों का दर्दनाक हाल देखिए। हजरत ज़ैनब की इस पुकार से सुनने वालों के कलेजे फट गए। नारे तकबीर, उम्मुल मोमिनीन, नारे रिसालत, शाने सहाबा, मेरे हुसैन प्यारे हुसैन, उम्मुल मोमिनीन प्यारे हुसैन, हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, इब्न जाफर तैयार रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की निकट अंगेज कैफियत आबे बयान सब से बाहर। हजरत अकील के घर के बच्चे मरसिया पढ़ रहे। क़यामत के दिन वो उम्मत क्या जवाब देगी जब उसका रसूल पूछेगा कि तुमने हमारे बाद हमारी औलाद के साथ यही सलूक किया। उनमें से बाद खाक और खून में लिपटे हुए हैं, तलवारों के तीरों और नेज़ों से उनके जिस्म घायल हैं। उनकी लाशें बेआबो गया वादी में पड़ी हुई है। उनमें से बाद कैदी हैं, रस्सियों के बंधन से हाथ नीले पड़ गए हैं। हजरत सुगरा पछाड़े खा खा कर गिर रही थी। बार बार अपनी वालदा और फूफी से लिपट कर पूछती थी, हमारे बाबा जान कहाँ गए, हमारे नन्हे अली असगर तो कहाँ छोड़ा है। बाबा जान वादा कर कर गए थे कि जल्दी वो वापस लौटेंगे, जिस तरह हो उन्हें मना कर लाई। अपने इमाम का कटा हुआ सर लिए अहले बैत का ये ताराज कारवां जिस तमरोदाए रसूलुल्लाह पर हाजिर हुआ, हमारे रुक गई, गर्दिशे वक्त ठहर गई, बहते हुए धारे थम गए, आसमानों में हलचल मच गई, पूरी कायनात दमबखुद थी कि कहीं आज ही कयामत ना आ जाए। उस वक्त का दिल गुदास और रूह फरसा मंजर ज़ब्त तह बयान से बाहर। कलम ज़बान को यारा नहीं कि दर्द आलम की वो तस्वीर खींच सके कि जिसकी याद अहले मदीना को सदियों तड़पाती रही। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइए कि अहले हरम के सिवा किसी को नहीं मालूम कि हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में क्या हुआ। करबला के फरियादी अपने नाना जान की तुर्बत से किस तरह वापस लौटे। परवरदा नास का सर मरकद अनवर के बाहर था। रहमत का जलवा गाह खास में जब जन्नत के फूल ही ठहरे तो नरगिस की चश्मे महरम से अहले चमन का क्या पर्दा था। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, गौर फरमाइए। और फिर
امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا، میرے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی قربانی پیش کی اس دین کی سربلندی کے لیے۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ آپ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم شکل مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو کٹے ہوا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش مبارک کو اٹھایا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ آج ہم اپنے دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، آج ہم دین سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں نماز کا درس دیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا درس دیتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی مسجدوں کو آباد کرنے کا درس دیتی ہے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم غور کریں کہ اہل بیت نے اپنے گھرانے کو لٹا دیا، اپنا تن من دھن لٹا دیا، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم نمازوں سے خالی، آج ہم سنتوں سے دور، آج ہم پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں مسجدوں سے دور۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، اگر یہ بے عملی والی زندگی لے کر اگر قبر میں اتر گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں دین کے احکامات پر چلے، اور دین کے احکامات پر چلنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس وقت ہمیں پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ایک ماحول درکار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ سنتوں کے پیکر بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صلاۃ و سنت کی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں سنتیں سجانے کا درس دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں عشق رسول کی دعوت فراہم کرتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں قبر و آخرت کو روشن کرنے کا درس دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ آئیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس بابرکت محفل کے صدقے میں ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی داڑھی بھی نہیں مڈائیں گے، اور انشاءاللہ امام کی سنت کو اپنے سر پر سجائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے گھر مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جذبات حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ اب یکم کی چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ کوشش فرمائیں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص راہ خدا میں سفر کرتا ہے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر کرتا ہے، جو پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنے کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے راہ خدا میں سفر کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر کی چوکھٹ سے قدم باہر نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو دین کا علم سیکھنے کے لیے راہ خدا میں سفر کرتا ہے، اگر اس کا جسم غبار آلود ہو جائے تو جہاں جہاں وہ گرد اس کے جسم پر لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سال کا ابتدا ہمیں چاہیے کہ ہم راہ خدا میں سفر سے کریں۔ تو نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور جو ہے وہ راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ مدنی ماحول میں مقصد سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر ہفتے کو 8 بجے دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع نہیں مسلح پر شروع ہو جاتا ہے، اور جو اطراف سے اسلامی بھائی آئے ہوئے
وہاں پر بھی بعض جگہوں پہ ہفتے کو، بعض جگہوں میں اتوار کو اجتماع ہوتا ہے. تمام اسلامی بھائی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں. نور کے پیغمبر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے چلتا ہے، سوراخوں میں چونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں، دنیا کے چرند پرند اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور جو علم کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے، 1000 مریض کی عادت کرنے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ